بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس آدمی کے سر میں درد ہو اور وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، میرا جو بندہ صرف میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میرے راستے میں مجاہد بن کر نکلے تو میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ میں اسے اجر اور مال غنیمت کے ساتھ واپس گھر لوٹا دوں گا، اور اگر میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تو اس کی مغفرت کر دوں گا، اس پر رحم کروں گا اور اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو گھر سے نکالنے والی چیز میرے راستے میں جہاد کرنے، مجھ پر ایمان لانے، میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کے علاوہ کچھ اور نہ ہو تو میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اسے اجر یا غنیمت کے ساتھ گھر واپس لوٹا دوں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کو جو بھی زخم لگتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ گویا اسے آج ہی زخم لگا ہے۔ اس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا اور اس کی مہک مشک کی مہک ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مسلمانوں پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا
تو میں کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کسی لشکر میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے والے ہر لشکر میں ضرور حاضر ہوتا، لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں پاتا کہ تمام لوگوں کے لیے سواری کا انتظام کروں، نہ وہ خود اس کی گنجائش پاتے ہیں، اور ان پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ وہ میرے ساتھ نہ جائیں، کہ میں تو چلا جاؤں اور وہ گھروں میں رہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر قتل کر دیا جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم لوگ خرید و فروخت اور کاروبار میں ہماتن مشغول ہو جاؤ گے اور گائے بیل کی دموں کو پکڑ کر کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت، ایسی رسوائی مسلط کر دیں گے جو اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہ آ جاؤ، جس میں اللہ تعالیٰ کا جہاد کرنا بھی شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں حاضر ہو کہ اس پر جہاد کا کوئی نشان نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس میں یعنی اس کے دین میں خلل ہوگا۔ جہاد کی نشانی یہ ہے کہ مثلا اس کے جسم پر کوئی زخم ہو یا اللہ تعالیٰ کے راستے کا غرد و غبار یا خدمت وغیرہ کرنے کی وجہ سے جسم پر پڑنے والے نشانات ہوں۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی کا ایک گھڑی یعنی ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑا رہنا اس کے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت میں بھیجا اور وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی صبح صبح روانہ ہو گئے، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ٹھہر جاتا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ لوں، پھر اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح جانے سے کیوں رک گئے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں، پھر ان سے جا ملوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب خرچ کر دو تو بھی صبح کے وقت جانے والے ساتھیوں کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم ابھی رات ہی کو چلے جائیں یا ٹھہر کر صبح چلے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ رات گزار دو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں رات گزارنا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں رات گزارنے کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہیں، اگر زندہ رہیں تو انہیں روزی دی جائے گی اور ان کے کاموں میں مدد کی جائے گی، اور اگر انہیں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایک وہ جو اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے، دوسرا وہ جو مسجد میں جائے، تیسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے رنج و غم دور فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دور اور قریب جا کر جہاد کرو، قریب اور دور والوں میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت کا کچھ بھی اثر نہ لو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے سیاحت کی اجازت عطا فرمائیے، یعنی سفر کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی سیاحت، میری امت کی سیر تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہونے میں جہاد کے عمل کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون آدمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہو۔ لوگوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا پھر وہ آدمی جو کسی گھاٹی یعنی تنہائی میں رہتا ہو، اپنے رب سے ڈرتا ہو اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ آدمی ہے جو اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہو، اور دوسرا وہ آدمی جو کسی گھاٹی میں رہ کر یعنی تنہائی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو اور لوگوں کو اپنے شر سے اپنی برائیوں سے بچائے ہوئے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے لیے کوئی رہبانیت ہوتی ہے اور میری امت کی رہبانیت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے۔ دنیا اور اس کی لذتوں سے لا تعلق ہونے کو رہبانیت کہتے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین،
ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔